نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور اس احترام کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ دین حنیف کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی وہ تعلق ہے جو تعلق نہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ کبھی کمزور ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی تعلق اور کوشش کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں دو چار جملوں میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سال کے اندر ہم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ جو کام ہمارے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ لوگ بھی ان کاموں کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم پیش رفت وہ کسی خوشخبری سے کم بھی نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی سطح کا بھی اسلامی اتحاد ہے اس میں بھی آپ کی نمائندگی موجود ہوتی ہے، آپ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کی کاوشیں جو ہیں ان کو صرف اندرون ملک ہی نہیں تسلیم کیا جاتا بلکہ بیرون ملک بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ مکہ مکرمہ میں ایک اتحاد امت کے نام پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پوری دنیا سے بڑے بڑے اکابرین کو مدعو کیا گیا، شرکت کی دعوت دی گئی اور اس کانفرنس میں آپ کی جماعت کو باقاعدہ نمائندگی دی گئی ہے،
باقاعدہ نمائندگی کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں شریک ہوئے ہیں، کسی کا سہارا لے کر، باقاعدہ انہیں دعوت نہیں تھی، وہ کسی کا سہارا لے کر ویزا حاصل کر کے وہاں پہنچے، اسی سہارے کی بنا پر کانفرنس میں ان کی شرکت ہوئی، لیکن آپ کی حیثیت یہ نہیں تھی۔ آپ کی حیثیت اس کانفرنس میں وہی تھی کہ جو بین الاقوامی جماعتوں کی یا شخصیات کی تھی۔ اس میں حضرت الامیر تشریف لے گئے، اپنا موقف بھی سامنے رکھا اور پھر پوری دنیا سے آئے ہوئے زعماء سے تبادلہ خیال بھی ہوا، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ ہمارے ملک میں ایک بڑی الٹی ریت چلی ہوئی ہے کہ مختلف بہانے بنا کر تو یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کو کھلے شہر قرار دیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت دبے الفاظ میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں کھلے عام شرک کی اجازت دینی چاہیے، شرک کے اڈے وہاں قائم ہوں، اور 1500 سال والا پہلا ماحول جو ہے وہ وہاں لوٹ آئے۔ تو یہ حملہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے بریلوی حضرات بھی پیش ہوتے ہیں اور شیعہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ شیعہ پیش نہیں ہوتے، وہ اپنا مورا ان کو بناتے ہیں، یہ بڑی آسانی سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی ایسی آواز اٹھی ہے، کوئی کسی فتنے نے ایسا سر اٹھایا ہے، تو آپ کی جماعت نے ہمیشہ ہراول دستے کا کام دے کر اس کی تردید کی ہے، ان فتنوں کو بند کرنے کی حد المقدور کوشش کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اہل حدیث کی جتنی تنظیمیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، تنظیمیں اپنے نظم کو قائم رکھیں، لیکن جہاں مسلک کا مفاد ہو، اسلام کا مفاد ہو، یہ سارے اختلافات کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا۔ یہ بھی نیکی آپ کے حصہ میں آئی ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں قدر کامیاب بھی ہیں، اگرچہ بعض دفعہ مشکلات آتی ہیں، لیکن مایوسی والی بات نہیں۔ سب لوگوں نے، سب دوستوں نے ہماری اس تجویز کو سراہا بھی ہے اور قبول بھی کیا ہے۔ پھر بسا اوقات پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا پر اسلام کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند ہوتی ہے،
تو الحمدللہ اس بات پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر گزار ہو سکیں ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے دونوں محاذوں پر ہر لحاظ سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور حال ہی میں یہ جو کشمیر کی صورتحال پیدا ہوئی اس صورتحال پر بھی ہمارا کام دوسری جماعتوں سے کوئی کم نہیں. حالات کے پیش نظر ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کا تقریر کے ساتھ بھی تحریر کے ساتھ بھی اور اخلاقی طور پر بھی جو ہم تعاون کر سکتے تھے ہم نے تعاون کیا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ تعاون ہمارا جاری رہے گا. خاص طور پر اس موقع پر ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف سے جو اداریے لکھے گئے ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث میں وہ اپنی مثال آپ تھے اور انہوں نے اپنے اداریوں میں جو آئندہ آنے والے خدشات تھے ان کا بھی اظہار کیا تھا اور جن چیزوں کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ چیزیں بالکل اسی طرح ثابت ہو رہی ہیں. اگر یہ اہل حدیث نہ ہوتے تو ہم بھی اہل حدیث نہ ہوتے تو ان اداریوں کی بنا پر ان کی پوجا اس طرح کی جاتی کہ جس طرح آج ہندو ٹرمپ کی پوجا کر رہا ہے. لیکن یہ چیز تو ہم کر نہیں سکتے. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ان خدشات سے بھی ہمیں مطلع کیا جو خطرات آگے آنے والے تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے فہم میں مزید کشادگی پیدا فرمائے. یہاں پاکستان کافی سالوں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی چل رہا تھا اور حالیہ یہ جو حد پالیسی آئی ہے اس میں بھی حکومت نے بڑی شرارت کی اور بڑے طریقے سے ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا اسے گڑبڑ کرنے کی بڑی کوشش کی اور حج فارموں سے ختم نبوت کا بڑے طریقے سے وہ خانہ نکال دیا تاکہ یہ سچے بھی ہو جائیں اور عام لوگوں کو علم بھی نہ ہو. کیونکہ اس فارم کے دو حصے ہوتے ہیں جس کو فل کر کے بینک میں جمع کرایا جاتا ہے. ایک حصہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے بطور رسید حاجی کو دے دیا جاتا ہے. پہلے وہ خانہ دونوں فارموں پر دونوں حصوں میں موجود ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ کیا کہ جو فارم انہوں نے اپنے پاس جمع کرنا تھا اس کے اندر سے ختم کر دیا. جو آدمی کے پاس رہنا تھا بطور رسید اس کے اندر اسے باقی رکھا. یعنی ختم بھی کر دیا اور سچے بھی ہو گیا کہ ہم نے ختم نہیں کیا. اس لحاظ سے یہ حکومت بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے
کہ جو کام کفار مکہ میں نہیں کر سکے تھے. کفار مکہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے. اس لیے یہ جو تحریر ہمارے سامنے ہے جن میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے دو رنگی نہیں رکھی تھی. صاف کہہ دیا کہ جب ہمارا عقیدہ ہے ہم محمد کو اللہ کے رسول نہیں مانتے تو پھر یہ تحریر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اس میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اب میں کچھ نہیں کہتا، بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. کیوں کہ اگر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے تو تب بھی غصہ کرتے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. تو ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس مسئلے کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا. اور اس مسئلہ میں ملک پاکستان کی جو مذہبی تنظیمیں تھیں ان کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان میں بھی آپ کی نمائندگی موجود ہے. پھر جو بھی نیا کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو تمام حالات میڈیا والے، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کے اکابرین سے رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے اکابرین کی رائے لے کر وہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. جہاں تک میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہم کوشاں ہیں، وہ چونکہ یہاں سے ان کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے اور اس کا جواب بھی یہاں ہی چاہیے جو دیا جاتا ہے، تو بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب سعودی حکومت وہ نہیں رہی جو تھی، تو اب آپ اس کا کیوں تعاون کرتے ہیں؟ یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو وہ تھے وہ نہیں رہے اور جو انہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب دوسری چیز کہ اب ان کا تعاون چھوڑ دیا جائے، یہ چیز شرعاً درست نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب دو برائیاں اکٹھی ہو جائیں، ایک برائی کے اپنانے میں نقصان زیادہ ہو اور ایک کے اپنانے میں نقصان کم ہو، لیکن حالات بھی ایسے ہو دونوں میں سے آپ کسی کو اپنائے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہاں شرعی حکم یہ ہے کہ آپ چھوٹی برائی کو برائی سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیں. ان کے اندر
بہت زیادہ کمیاں ہیں، لیکن وہ جس طرح کے بھی ہیں توحید پرست وہ ضرور ہے۔ ایک طرف عقیدے کی برائی ہے اور ایک طرف عقیدے کے علاوہ عملی برائی ہے۔ عملی برائی سے، عملی کوتاہی سے عقیدے کی برائی یہ خطرناک ہے، تو شریعت ہمیں اس کا تعاون کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس اصول پر کاربند ہو کر انہیں بھی گاہے بگاہے سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کام جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب حال ہی میں گورنمنٹ نے نصاب کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے سامنے رکھنا نقصان دہ تو ہو سکتی ہے، فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اور مدارس میں یعنی وفاق المدارس کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ اتفاق بھی کر لیا ہے کہ ہم نصاب کو پڑھائیں گے جو حکومت کہے گی۔ اس بات کو تمام وفاق المدارس جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں، اور ہم نے اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جو نصاب وہ دے ہم مدارس میں پڑھائیں گے، یہ چیز غلط ہے۔ جو چیز پڑھانے والی ہے وہ پڑھائیں گے، جو نہیں پڑھانے والی جو مرضی ہو جائے ہم مدارس میں وہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ بعض لوگ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ آدمی سامراج کا ایجنڈا ہے کہ فوج کو متنازع بنا دیا جائے۔ جب فوج متنازع بن جائے گی تو پھر ان کے ایجنڈے کی تکمیل جو ہے وہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ پھر پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا، جس کا خمیازہ ہم 1971 میں بھگت چکے۔ وہاں بھی کیا ہوا تھا؟ بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان فوج کو متنازع بنایا گیا اور عوام کا اعتماد فوج سے اٹھ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دو بازو تھے، دونوں بازوؤں میں سے ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ آج کی بڑی کوشش ہو رہی ہے فوج کو متنازع بنانے کی، لیکن ہم اس سازش سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فوج ایک مقدس ادارہ ہے
وہ متنازع نہ بنے، اس کا احترام اسی طرح باقی رہے کہ جس طرح احترام اس کا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسے کام فوج کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں کہ جو در حقیقت ہوتے سیولیم کے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدنام فوج کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حال میں ایک فتنہ ہے، دونوں طرف سے عورتیں جلوس نکال رہی ہیں۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، کچھ کہتی ہیں کہ نہیں، نہ جسم ہمارا نہ مرضی ہماری، یہ جسم تو اللہ کی امانت ہے، تو جس کی امانت ہے حکم بھی اس کا۔ اگر آپ تھوڑا سا میری بات کو غور سے سنیں، اس پر غور کریں، آپ کو حق ہے میری بات کے ساتھ اختلاف کرنے کا بھی، یہ فتنہ تو نیا فتنہ نہیں ہے۔ غالباً یہ جلوس اس وقت سے نکل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب بے نظیر کا دوسرا دور تھا یا نواز شریف کا یہ دوسرا دور تھا، جب یہ جلا وطن ہو گئے، یعنی ابھی مشرف سے پہلے کی بات۔ یہ چند عورتیں اسلام آباد میں جلوس نکالتی تو کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، ان کے نظریات دبے رہے، کوئی ان کو آج تک جانتا نہیں تھا۔ یہ ہر سال 8 مارچ کو یہ جلوس نکالا کرتی تھی، پتہ ہے کسی کو؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن یکا یک ان کو شہرت کیسے ملی، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ ان کو شہرت ملی ہے ہمارے جذبات کی وجہ سے۔ اس نے اعلان کیا تو ہر ایک نے اس کی پوسٹر لگانی شروع کر دی، وہ کہنا شروع کر دیا یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ اسے ایسی پذیرائی ملی کہ جو فتنہ سال ہر سال سے دبا ہوا تھا، اس فتنے کو ہم نے عیاں کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر ہماری بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو اختلاف کا حق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنے کو پھیلانے میں دینی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے، ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر ہم ایسے نظریات کو چھوڑ دیں، کوئی توجہ نہ دیں، تو یہ نظریات دب جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ عنایت اللہ عصری یہ گجرات میں بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کا اتنا اثر و رسوخ تھا، صاحب علم تھے۔ ان کی قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی ہے غربۃ الوثقیٰ کے نام پر، کافی جلدوں میں۔ اگر چند مسائل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تفسیر مطالعے کے لائق ہے۔ بہت بڑے یہ مبلغ تھے، کوئی سٹیج ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کی زینت حافظ عنایت اللہ عصری نہ بنتا تھا۔ ان کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟
یہ اسٹیج پر حدیث کی کتابیں لے کر اور فقہ حنفی کی کتابیں لے کر جاتے، عنوان یہ ہوتا کہ آج آپ کو حنفی نماز پڑھ کر دکھلائی جائے گی، سٹیج پر پریکٹیکل کر کے حنفی نماز پڑھ کر دکھلاتے اور ساتھ فقہ کی کتابیں کھول کر حوالے پیش کرتے، پھر کہتے ہیں آج محمدی نماز آپ کو پڑھ کے دکھائی جائے گی، وہ بھی پریکٹیکل کر کے دکھاتے اور ساتھ باحوالہ ان کی گفتگو ہوتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کرتا کہ بہت زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا، تقلید کی زنجیروں سے وہ نکلے تھے، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، جب یہ فتویٰ دیا ان کے خلاف شور ڈل گیا۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی جو دیوبندی تھے، سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے دیا کہ عنایت اللہ عصری کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے بھی فتویٰ آیا۔ اہل حدیث علماء بھی وہاں رونٹی والی مسجد میں جمع ہوتے ہیں گجرات کے اندر کہ ہمیں برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت حافظ صاحب مرحوم کو بھی بلایا گیا، حضرت حافظ صاحب سیدھے عنایت اللہ عصری صاحب کے پاس گئے، ان سے گفتگو شنید ہوئی۔ گفتگو کے بعد حافظ عنایت اللہ حافظ صاحب کو کہنے لگے جب کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو تو وہ ڈوب رہا ہو تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ڈوبنے والے کو ڈوبنے سے بچایا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈوب رہا ہوں تو آپ مجھے بچائیں۔ حضرت حافظ صاحب نے اس کا جواب یہ دیا، یہ جواب اور سوال اپنے ذہنوں میں رکھیں، یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت مرحوم حافظ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ عنایت اللہ بچایا اسے جاتا ہے جو خود بھی ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کرے، جو خود تو ڈوبنا چاہے تو وہ پھر بچانے والوں کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ ہم تو آپ کی رہنمائی تب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ رہنمائی چاہیں تو وہ کہنے لگے پھر مجھے ڈوبنے دو۔ حضرت حافظ صاحب آ گئے تو وہاں جو علماء کے جذبات تھے وہ یہ تھے کہ عنایت اللہ کے خلاف تقریریں کی جائیں، اس کے نظریات کی تردید کی جائے۔ سب سے آخر میں حضرت حافظ صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، بھی میں اس کے پاس گیا تھا اس لیے یہاں آنے میں تاخیر ہوئی، میری یہ اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کے نظریات کو آپ ٹچ نہ کریں، چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس کے نظریات پر گفتگو کریں گے تو اس کے نظریات کو تقویت ملے گی۔ سب علماء نے اتفاق کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ میں سے کتنے ہیں جو عنایت اللہ عصری کے نام کو جانتے ہیں، جو ان کے نظریات سے واقف ہو، جو اس کی تفسیر اروۃ الوثقی، جو چند نظریات کو چھوڑ دے لیکن لائق مطالعہ ہے اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر اس وقت یہی حال ہوتا جو ہم نے میرا جسم میری مرضی کے ساتھ کیا ہے تو آج مولانا عنایت اللہ عصری کے کئی حواری ہوتے ہیں، اس کے نظریات پروان چڑھ جاتے۔ تو اس لیے
ہمیں برائی کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا حصہ بننا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالی آپ کو دین حنیف کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.